السلام علیکم ناظرین، میں شاد محمد آپ سبھی کے خدمت میں حاضر ہوں میرا دل مدینہ چینل کی جانب سے۔ دوستو، آج میں آپ سبھی کو فرعون کی بیوی یعنی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ سناؤں گا کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لے کر آ گئی تو آپ کے اوپر فرعون نے کس طرح ظلم و زیادتی کی۔ تو دوستو، واقعہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ سبھی سے چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے اب تک ہماری یوٹیوب چینل میرا دل مدینہ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد ہی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ اسی طرح کی پیاری پیاری ویڈیوز دیکھ سکیں۔ میرے پیارے دوستو، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرعون کی بیوی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر اسلام قبول کر کے ایمان لے آئی تھی، اور اس وقت مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل اس وقت کا بادشاہ مصر کا فرعون تھا، جو مصر کے تمام بادشاہوں میں سب سے زیادہ سخت دل اور ظالم تھا۔ میرے پیارے دوستو، ایک دن فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی جانب سے ایک آگ نکلی ہے جس نے مصر کا احاطہ کر لیا اور تمام فرعونیوں کو جلا دیا، لیکن بنی اسرائیل کو اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس خواب سے فرعون بہت پریشان ہوا اور اس نے خواب کی تعبیر بتانے والے ماہرین سے اپنے اس خواب کی تعبیر پوچھی، تو انہوں نے بتایا یہ کہ اس خواب سے یہی سمجھ آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہی کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ بھی پیدا ہوا ہے اسے ذبح کر دیا جائے، اور اس طرح اس کے حکم سے ہزاروں کی تعداد میں بچے ذبح کر دیے گئے۔ میرے پیارے دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام کی والدہ کو یہ خوف و اندیشہ لاحق ہو گیا کہ فرعون اور اس کے ساتھی بچے کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ میرے بچے کو بھی قتل کر دیں گے۔ چنانچہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دینے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یقین ہو گیا تھا کہ اس طرح بچہ محفوظ رہے گا اور ایک دن انہیں واپس مل جائے گا۔ چنانچہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دیا۔ میرے پیارے دوستو، صندوق بہتا ہوا فرعون کے گھر کے قریب سے گزرا تو اسی دریا کے کنارے فرعون کی لونڈیاں اور جوزہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی تھی۔ چنانچہ صندوق دیکھ کر لونڈیوں نے صندوق کو دریا سے نکالا اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے رکھ دیا۔ میرے پیارے دوستو، آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب صندوق کھول کر پردہ اٹھا کر دیکھا تو بچے کے نورانی چہرے کو دیکھ کر حیران رہ گئی، جو نور نبوت سے جگمگا رہا تھا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے پر جان و دل سے فریطہ ہو گئی۔ جب فرعون گھر آیا اور اسے اس بچے کے متعلق بتایا گیا تو اس نے حکم دیا کہ فوراً اس بچے کو قتل کر دیا جائے، مگر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بچے کی جان بخشنے کی التجا کی اور فرمایا کہ میرے لیے اس بچے کی جان بخش دے اور اسے قتل نہ کریں۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرعون کو یہ تجویز پیش کی کہ کیونکہ ہماری کوئی اولاد نہیں تو کیوں نہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لے، یہ ہم دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے۔ چنانچہ فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس تجویز کو قبول کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا، اور اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی ذمہ داری سنبھال لی۔ میرے پیارے دوستو، ایک مرتبہ بچپن میں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر پیار کرنا چاہا تو آپ علیہ السلام نے اس کی داڑھی پکڑ کر کھینچی، تو فرعون کو شک ہوا کہ کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں جو میری سلطنت کا خاتمہ کرے گا۔ چنانچہ اس نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو پھر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا تڑپ کر آگے بڑھی اور فرمایا، فرعون یہ تو بچہ ہے، اس کی حرکت پر نہ جائے۔ چنانچہ فرعون نے پھر آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ دوستو، جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے اور اللہ عز و جل نے اظہار نبوت اور دعوت اسلام کا حکم پہنچایا تو بہت سے لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ انہی میں سے ایک فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، مگر انہوں نے فرعون کے ظلم و ستم کے اندیشے کے تحت اپنا ایمان اس سے چھپا کر رکھا، مگر کسی طرح فرعون کو خبر ہو گئی تو اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زور دینا شروع کر دیا کہ دین موسیٰ سے انکار کر دو، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کا کہنا نہ مانا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے انکار پر وہ سیک پا ہو
गया और उसने हजरत आसिया रदी अल्लाह ताला अन्हा को तरह तरह की अजियतनाक सजाएं देने का हुक्म जारी किया और आखिरकार बड़ी बड़ी कीलें लाई गई और हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के चारों हाथ पाँव में ठोक दी गई और आपको गर्म तपती ज़मीन पर लिटाकर सीने पर भारी चक्की रखकर चेहरा सूरज की जानिब कर दिया ताकि आप हरकत भी ना कर सके। मेरे प्यारे दोस्तों, फिरौन ने आप रदी अल्लाह ताला अन्हा को सख्त जुल्म और सितम का निशाना बनाया, मगर आप रदी अल्लाह ताला अन्हा ने दीन हक की राह में तमाम अज़ायतों और तकलीफ़ों को सब्र से बर्दाश्त किया और आपके हौसले में ज़र्रा बराबर कमी न आई, बल्कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब में फिरौन से फरमाया कि तूने अगर मेरे बदन पर काबू पा लिया है, लेकिन मेरा दिल मेरे रब की हिफाजत में है। अगर तू मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर दे तब भी मेरे ईमान और मोहब्बत इलाही में कमी ना होगी बल्कि इजाफा ही होगा। अलगर्ज इसी हालत में फरिश्ते अपने परों से उन पर साया करते और वो जन्नत में अपना घर देखा करती थी। आप रदी अल्लाह ताला अन्हा ने दीन की खातिर सख्त आजमाइशों का सामना किया, लेकिन उनकी ज़बान पर ना तो कभी कलमाते शिकवा जारी हुए, ना ही तकलीफ़ों के बाइस हिम्मत में कमी आई, बल्कि जैसे जैसे सज़ाओं का सिलसिला सख्त होता गया आपके ईमान में मजबूती आती गई और आप अल्लाह की रज़ा के लिए उन सज़ाओं को सब्र से बर्दाश्त करती रही। मेरे प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा इसी हालत में मूसा अलैहिस्सलाम उनके सामने से गुजरे तो बीबी आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनको आवाज़ दी और कहा, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल के नबी, मुझे बताइए कि मेरा रब मुझसे राज़ी है या नाराज़ है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए आसिया, आसमान के फरिश्ते तेरे इंतज़ार में हैं और अल्लाह अज़्ज़ व जल उनके सामने तुझ पर फ़क्र फरमा रहा है और तू अल्लाह ताला से अपनी हाजत का सवाल कर। तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हा ने बारगाह इलाही में दुआ फरमाई कि ए मेरे रब, मेरे लिए जन्नत में घर तामीर कर दे और मुझे फिरऔन के जुल्म और जालिम कौम से निजात फरमा दे। चुनांचे अल्लाह ताला ने उन्हें खूब नजात अता फरमाई और जन्नत में उनका रुतबा बुलंद फरमा दिया और उन्हें अपने ज़माने में जन्नत की औरतों का सरदार बनाया। वो जन्नत में जहाँ चाहे खाती पीती और घूमती फिरती। अल्लाह अज़्ज़ व जल की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े में हमारी बिना हिसाब मग़फ़िरत हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वाक़या पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वाक़या हर मुसलमान भाई तक पहुँच सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौला, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम,